بس دعا ہونے گا. اب کوئی تقریر دے گیا. بسم اللہ صلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، سب سے پہلے خداوند کے قدوس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس ذات عالی نے ہمیں یہاں پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی. میں گزارش کروں گا پہلے یہ چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں. ہمارے جامعہ عربیہ حافظ کی شورا کے عظیم ممبر مقدر عالی جناب سے ایک برائے ہمارے بھائی تو وہ بھی ہمارے لیے میرے میرے بزرگ اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ موسم ایسا تھا، ایسا نہیں لگ رہا تھا. آپ یقین جانیے ہماری جمعیت علماء کی نائب صدر بار بار کیا ہوگا کیا ہوگا. تاریخ طے ہو گئی، مشورہ ہو گیا، لیکن ہر لمحہ فکر لگی ہے. مگر اس خداوند کے قدوس نے ہم جیسے نااہلوں کو کرم فرمایا. رات اور دن بارش، ہر لمحے بارش کا خطرہ. مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اس کالونی سامیہ گارڈن کے لوگوں کے دلی جذبات کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. ورنہ حقیقت یہ حالات نہیں کیے ہمیں. اب یہ بادل شرق سے اڑ رہا ہے کہ غرب سے اڑ رہا ہے کہ شمال سے کہ جنوب سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ کے حضور سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر یہاں کھلے میدان میں جمع ہونے کو عطا ہوا. ہمارے درمیان میرے بہت سے ساتھی اس وقت موجود نہیں. میں نے ان سے عرض کیا تھا ہمارے بھائی نور عالم صاحب، ہمارے پرانے آدمی، ہمارے بڑے بزرگ آواز خاص کالونی میں رہتے، اور بھی کئی حضرات، اور خاص طور پر جب اس پروگرام کے متعلق بات ہوئی تو مولانا احمد صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے، ڈاکٹر محمود صاحب سے بات کریں. ان سے تھوڑی سی ہماری بات چیت تھی. 15 برس پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد ابھی 2-3 روز آپ حضرات کو ہاپوڑ کی اہمیت پر دی. اس سامیہ گارڈن
والے حضرات وہ انتہائی قابل مبارکباد ہیں، دینی اعتبار سے بھی اور ملکی اعتبار سے بھی، کہ آپ کے اس گیٹ کے اوپر جو زبردستی کا لکھا ہوا ہے اس کی تاریخ آپ کو معلوم ہے۔ جس وقت ہمارے اکابر میں، جمعیت علماء کے بزرگان دین نے مسلمانوں کا اور برادران وطن کا آپس میں اجتماع کیا، اور آج بھی ہم ایک قوم میں، یاد رکھو، ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ملک کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ ہمارا انتخاب نہیں، اللہ کا انتخاب۔ ہمیں اپنی اس ملک سے پیار ہے، ہمیں محبت ہے، ہمارا ایک گھر ہے۔ اگر اس گھر کے اندر کسی طرح کا بگاڑ اور فساد ہوگا، یہ ہم مسلمانوں کی ازروئے شرح سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے اندر کسی طرح کا بگاڑ، کوئی فساد، کوئی خرابی، کوئی اتیاچار، کسی دوسرے پر ظلم۔ آپ حضرات کو معلوم ہے جمعیت علماء کے اکابر نے جس وقت ہندو مسلم تمام لوگوں کو ایک ساتھ ملا کر اور انگریز کے خلاف اعلان کر دیا کہ اب تمہیں ہندوستان کے اندر نہیں رہنے دیں گے، رام پرساد بسمل اور ہمارے بڑے بڑے پروج بزرگ، جنہوں نے ہمارے بزرگوں کی بات پر لبیک کہی اور ہمارے ساتھ آئے، اور ہم سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرا۔ ہمیں اس پر فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس من کے کالے اور تن کے گوروں سے ہمارے ملک کو آزاد کیا۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے ابھی 2-3 دنوں کے درمیان RSS کے جو صدر اعلیٰ ہیں موہن بھاگوت، انہوں نے یہ بات صاف کر دی۔ پہلے بہت لوگ یوں کہا کرتے تھے کہ باہر کے ہیں، یہ ایسے ہیں، ویسے ہیں، مگر انہوں نے ان کے اس بیان پر ان کو خوش آمدید کہی۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ یہی کے رہنے والے ہیں، اور ہم سب ایک قوم ہیں، ہمارا طریقہ عبادت بدلا ہے، ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، ہمارے ان بھائیوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی، ہمارے آرین اور سناتن دھرم کے اندر بھی یاد رکھو صرف ایک ہی پوجا ہے، ابھی سب کے پاس۔ میرے بھائیوں، یہاں پر جو آپ کے گیٹ پر لکھا ہوا ہے 1857 شہید جنگ آزادی، ہمارے اس حاپڑ کی عظیم شخصیت کہ جن کی قربانی سے ہمارا سر اونچا ہوتا ہے اور پورے ہاپڑ والے اس پر فخر کرتے ہیں، میں یہ کہہ دوں فخر ہاپڑ ہیں ہمارے ڈاکٹر مرحوم صاحب، انہی کی طبیعت میں 1857 کے اندر جس وقت انگریز کی بغاوت میں 85 لوگوں کو سولی پر چڑھایا گیا، 85 لوگ تھے، اور ان کے اندر 30 ہمارے غیر مسلم بھائی تھے اور 55 مسلم، اور ان 55 مسلمانوں کے اندر ہمارے اس حافظ شہر کی عظیم شخصیت زبردست خان، یہ انہی لوگوں میں تھے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی تھی اور تخت دار پر اپنے آپ کو
میرٹھ کے اندر بتایا گا جلی کوٹھی پر آج بھی زبردست خان کا نام موجود ہے، اور ان تمام حضرات کا کہ جن کو سب سے پہلے پھانسی دی گئی تھی، اس لیے کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو انگریز نے جو کارتوس دیے تھے وہ گائے کی چربی سے بنے ہوئے تھے، جن کو منہ سے کھولنا پڑتا تھا، اور جو مسلمانوں کو کارتوس دیے گئے تھے اس کے اندر خنزیر کی چربی تھی جس کو منہ سے کھولنا پڑتا تھا۔ پانڈے جی نے سب سے پہلے اس کا وروध کیا، اس کے خلاف۔ بہرحال ایک وقت تھا ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا اور ان کی ہسٹری کو یاد رکھنا میرے بھائی اور نوجوان دوستو، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ وقت کے اندر ہسٹری بدلنے والے لوگ اس سے باخبر ہو جائیں کہ یہ قوم اپنے پوروجوں کی اور بزرگوں کی تاریخ کو نہیں بھلا پائی ہے، اور ان کے اندر وہ خون موجود ہے کہ جنہوں نے اس ہندوستان کو آزاد کیا۔ اس لیے ہم اپنے اس ملک سے پیار کرتے ہیں، ہمارا دینی فریضہ ہے، ہمارا ملکی فریضہ ہے، اور ہمارا قومی فریضہ ہے۔ اور دوسری بات میں آپ حضرات سے یہ عرض کر دوں کہ ہمارے جو باہر سے آنے والے مہمان ہیں، ہم جمعیت علماء کی تمام اراکین ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ہمیں اتنا وقت دیا، اور میں یہ بات آپ حضرات سے کہوں گا کہ آپ حضرات نے سامیہ گارڈن والے جو حضرات ہیں یہاں پر، انہوں نے یہاں پر اس دینی پروگرام کی پہل کی ہے، اس سے پہلے ایسا پروگرام دینی یہاں پر نہیں۔ میرے عزیز محترم حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے ماشاءاللہ اس میں بڑی ہمت کی، اور انہوں نے یہاں کے حضرات سے مشورہ کیا اور اس پروگرام کو یہاں پر طے کیا۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے سامع گارڈن کے لوگ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کی مجالس کو منعقد کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج ملک کے حالات جس طرف چلے جا رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ملک کا کیا ہوگا، مگر ہمارا یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ ہمارے جمعیت علماء کے اکابر نے مخالف کی آنکھوں کے سرخ ڈوروں کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہمت اور شجاعت اور اس ملک کی آبیاری اور حفاظت کے پیش نظر ہر موقع پر قدم اٹھائے۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ، لوگوں برائی برائی ہے، بھلائی بھلائی، برائی کبھی بھلائی نہیں بن سکتی اور بھلائی کبھی برائی نہیں بن سکتی۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متوالے اور اپنے بزرگوں کی روحانی اولاد ہے، ہمیں پختہ یقین ہے، ہمیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ یہ حالات چند دن کے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں، قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن دنیا میں بسنے والی جو آبادی ہے، جو اس وقت میں تقریباً 7.8 ارب آبادی انسان ہے، مسلمان تمام لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ چاہے ظاہر کے اعتبار سے کوئی آدمی اپنے آپ کو یہودی کہے، عیسائی کہے، بدھسٹ کہے، جینی کہے، سناتن دھرمی کہے، یہ تمام کے تمام لوگ وہ ہیں کہ قرآن کریم جن کے لیے کھلا ہوا ہے، کوئی بھی آئے اور پڑھے اور اپنے لیے راہ ہدایت کا انتخاب کرے۔ اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں، کافۃ للناس، تمام دنیا کے انسانوں کے پیغمبر۔ اس لیے ہمیں شکایت نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ حالات ہیں
ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں، اگر شکایت ہے تو اپنے سے۔ ہمیں جو پیغام پہنچانا تھا، جو ہمیں دنیا کے لوگوں کو، جو ہمارے اوپر ذمہ داری تھی، ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ ہم کسی کو الزام نہیں دیتے، اگر شکایت ہے تو ہمیں اپنے آپ سے شکایت ہے۔ اس لیے یہاں بیٹھنے والے میرے عزیز طلبا، نوجوان دوست اور ذمہ دار حضرات، میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ کسی سے کوئی شکایت مت کرو، اپنے آپ کو اسلامی نظام میں ڈھال کر اور اسلامی اخلاق کو اختیار کر کے اور پرچم اسلام لے کر اور اسلام کا چراغ لے کر دنیا کے اندر چلو پھرو، اپنے کعبہ کی قسم تمہیں کامیاب۔ صرف ایک بات اخلاق نبوی علیہ السلام کی میں عرض کرتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام نے عرض کیا، کسی ایک کے رسول اور پیغمبر نہیں، آپ کے سامنے کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا جو ظاہر کے اعتبار سے دین کے مخالف تھے، ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں، ان میں ایک جوان بچی بھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے نبی یہ دین کے مخالف ہیں، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے آئے مگر پکڑے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوان بیٹی کس کی ہے، کہاں سے لائے ہو اور اس کے سر کا دوپٹہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے اس کے رسول اللہ یہ تو غیر ایمان والے کی بیٹی ہے، معلوم نہیں کہیں جنگل میں گرا کہیں راستے میں گرا۔ آپ نے فرمایا لو میری چادر لو اور اس جوان بیٹی کا سر ڈھانپ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے اور آپ کی چادر ردائے عفت، اس پر پاک دامنی کی مہر عرش بری سے لگی ہوئی ہو، اسی کافر بیٹی کے سر پر کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے، اپنی ہو یا غیر کی، بیٹی بیٹی ہے، اپنی ہو یا غیر کی ہو۔ اس طرح میں فاطمہ بنت محمد کے سر کو ننگا نہیں دیکھ سکتا، اس بیٹی کے سر کو چورا نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے اپنی چادر اٹھائی اور اس بیٹی کے سر کو ڈھانپا۔ میرے بزرگوں، حاتم عرب کا مشہور آدمی، حاتم ان کے بیٹے عدی ہیں، ان کے بیٹے عدی ہیں۔ اس وقت میں مکہ فتح ہوا تو یہ وہاں سے بھاگ نکلے، بہن نے ایمان قبول کر لیا ہے مگر بھائی نے ایمان قبول نہیں کیا۔ بہن نے بہت سمجھایا ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ سمجھانے پر تیار ہوئے اور جانے کے بعد میں صحابہ کرام کے پاس پہنچے۔ عدی ابن حاتم اپنے قوم کے سردار تھے، بے ایمان تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے پاس پہنچے اور کہا میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ٹھہر جاؤ ذرا ہم اطلاع دے دیں۔ سنو مسلمانوں، ٹھہر جاؤ ذرا ہم اطلاع دے دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ عدی آپ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا عدی ابن حاتم، یہ حاتم کے بیٹے ہیں وہ جو عرب کے سردار ہوئے ہیں؟ نام یا رسول اللہ؟ ہاں اللہ کے رسول، وہ عدی کے بھائی جو ہیں، حاتم کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو مسلمانوں، لو میری چادر لے لو، لو میری چادر لو، اور عدی اپنی قوم کے سردار ہیں تو جس راستے سے آنا چاہتے ہیں اس راستے میری چادر بچھا دو، اس راستے میں میری چادر بچھا دو۔ صحابہ کرام نے چادر بچھانا شروع کی۔ عدی دیکھ رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے رسول کے یہی حکم ہے، عدی اپنی قوم کے سردار ہیں، میں ان کا اکرام کرنا چاہتا ہوں، جس راستے سے وہ آنا چاہتے ہیں اس چادر کے اوپر کو چل کر آئیں۔ عدی کی نظر و فکر میں انقلاب آ گیا، عدی کی نظر و فکر میں انقلاب آ گیا اور کہا یہ چادر ایسی نہیں کہ میں پیروں سے روندوں، اس کو اٹھایا اور سر کے اوپر رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد میں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے، مشرف کو اسلام کر دیں۔
ہمیں کسی دوسرے شکایت نہیں، ہمیں شکایت ہے اخلاق نبوی اختیار کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ سیرت کا یہی مطلب ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا اے لوگوں یاد رکھو، آگ کو آگ سے نہیں بجھا سکتے، اگر آگ کو بجھانا ہے تو پانی لانا پڑے گا۔ نفرت کو نفرت سے دور نہیں کر سکتے، نفرت کو ختم کرنا ہے محبت کو لانا پڑے گا۔ اور یاد رکھو ناپاکی کو پیشاب سے دور نہیں کر سکتے، ناپاکی دور کرنی ہے تو آگ پانی لانا پڑے گا۔ اس لیے آج سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اخلاق نبوی علیہ السلام کو اختیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ہاں 1 منٹ آپ کے لیے کسی ہمارے انور بھائی کھڑے ہوئے سب کو دینا ہے ابھی دعا کریں سب کو دینا۔ شہزاد تم بھی کھڑے ہوئے ہو، تم کتنا مضبوط آدمی ہے۔